अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। हार्मोन्स की वीडियोस का एक सिलसिला जारी है और आज भी एक हार्मोन्स के ऊपर ही मैं वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ। हम में से अक्सर ने ये सुना होगा कि कभी कोई हम काम करते हैं या कोई खाना खाते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करने से, मिसाल के तौर पर अगर बच्चे गेम खेलते हैं या हम कोई ख़ास किस्म का खाना खाएं या अगर कोई वर्जिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। तो इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो उसका ज़िम्मेदार है, वो है, उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक किस्म का न्यूरॉन्स है हमारे दिमाग में, खुलिए हैं, जो कि पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। और जो हमारे दिमाग के नर्व्स सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये ऐसा केमिकल है जो कि हमारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन, राब्ते का काम करता है। हम देखते हैं कि डोपामीन जो है वो कैसे बनता है। डोपामीन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम सबस्टेनिया नाइग्रा या वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहते हैं। ये दिमाग के उन हिस्सों में जो है वो पाया जाता है और उन दिमाग के हिस्सों के अंदर पैगाम पहुंचाने का जो है वो काम करता है। ख़ास तौर पे वो हिस्से जो हमारे जिस्म के अंदर एहसासात, हरकत और खुशी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इसकी मेडिकल जो है वो तारीफ़ होगी। अब देखते हैं कि डोपामीन की अहम किरदार क्या हैं और किस तरह से उसके फ़ायदे हैं और हमारा जिस्म किस तरह से उसको बनाता है और किस तरह से उसको हमारे जिस्म में फ़ायदा पहुंचता है। ये बुनियादी तौर पर खुशी और इनाम का एक रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे जिस्म में। जब हम कोई खुश होते हैं तो हमारा जिस्म ये न्यूरॉन बनाकर केमिकल हालत में हमारे जिस्म को पहुंचाता है उन हिस्सों में जिनका मैंने आपको पहले बताया है कि जिनका हमारे एहसासात, हरकत और खुशी से ताल्लुक़ होता है और हमारे जिस्म को अच्छा लगता है। तो जब हम कोई पसंदीदा काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मीठा खाते हैं, गेम खेलते हैं या किसी की तारीफ़ सुनते हैं, तो दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है और हमें खुशी और इत्मीनान का एहसास होता है। अगली चीज़ है कि देखते हैं कि डोपामीन हमें किस मकसद के लिए काम करने की तरगीब देता है। ये हमें ये कोशिश करो या ये कामयाबी मिले वाला जज्बा जो है वो इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर इसी के साथ इसके याददाश्त और सीखने के मराहिल में भी कुछ मदद करने का काम करता है डोपामीन। डोपामीन दिमागी अमल को बेहतर बनाता है जिससे हमें नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। हम जब खुश होते हैं तो तब आप गौर करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की, कोई अच्छा खाना खाया, वर्जिश की, कोई गेम खेली, तो तब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बनिस्बत उसके जब हम कोई काम ऐसा कर रहे हो जो कि हमें बोरियत हो और हम नींद आ रही हो। तो उस दौरान हमारा जो जिस्म इतना एक्टिव नहीं होगा और हम कोई और काम करने का नहीं सोचेंगे। जबकि उसके बरक्स जब डोपामीन जिस्म में रिलीज़ होता है तो ये डोपामीन हमें और नए काम करने की भी जो है वो हौसला देता है और हमारे उसमें मदद मिलती है इसके अंदर। इसके बाद है कि जिस्म की हरकत को कंट्रोल करने में भी डोपामीन का किरदार है। अगर डोपामीन कम हो जाए तो हरकत में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जिससे बीमारी, जिसको हम आम ज़ुबान में जिसको पार्किंसन की बीमारी कहते हैं, वो हो जाती है और हमारे हरकत करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जिस तरह डोपामीन की हमारे जिस्म के लिए उसकी अफजाइश दिमाग के अंदर ज़रूरी है और वो हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को पहुंचाता है, इसी तरह अगर ये डोपामीन हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तब भी ये नुकसानदेह हो सकता है। तब इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, उसके ऊपर जुनूनियत की हालत आ जाएगी, उसे किसी चीज़ की लत लग जाएगी। अमूमन इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे घर में, जिनके घर में बच्चे हैं, वो हर एक बच्चे को आजकल मोबाइल और इस तरह की चीज़ें खेलने का शौक़ है। तो बज़ाहिर बच्चा जब गेम खेलता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है और
ڈوپامین ریلیز ہونے کا اور دماغ کا فنکشن اس طرح سے ہے کہ اگر ایک قطرہ ڈوپامین، فرض کریں کہ ایک قطرہ ڈوپامین ریلیز ہوا آج اور بچے نے جو ہے وہ گیم کھیلی، کل جب ایک قطرہ اور ڈوپامین ریلیز ہوگا تب بچہ دوبارہ گیم جب کھیلے گا، لیکن دماغ اس کو ہمیشہ زیادہ ڈوپامین بنانے کی ترغیب دے گا، کیونکہ ہر دفعہ جسم کو پہلے سے زیادہ ڈوپامین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے جسم میں اور ڈوپامین ریلیز ہو، جس کے لیے وہ بچہ جو ہے وہ اور گیم کھیلے گا۔ تو اس طرح سے ہم ڈوپامین اور بچوں کی جو گیم کی اور موبائل کی جو عادت ہے اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ ڈوپامین زیادہ ہونے کے نقصانات ہیں کہ جب بچہ بہت زیادہ کھیلے موبائل فون، یا مثال کے طور پہ کوئی میٹھا کھائے، یہ صرف بچوں کی گیم کھیلنے سے متعلق ہی نہیں، یہ کسی بھی ایسی چیز کی لت، جنونیت یا بیجا کسی چیز سے اٹیچ ہو جانا، یہ زیادہ ڈوپامین کی جو ہے وہ نشانی ہو سکتی ہے۔ بار بار موبائل کو چیک کرنا، بار بار سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں چیک کرنا کہ کوئی میسیج آیا کہ نہیں، اگر کسی نے اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا تو اس کو دیکھنا کہ بار بار کہ کسی نے اسٹیٹس دیکھا ہے یا نہیں، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے میرے کمنٹ کیا ہے، کتنے لوگوں نے کمنٹ لائک کیا ہے، یہ بھی اس ڈوپامین زیادہ ہونے کے نقصانات میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح بچوں کے اندر آج کل پلے اسٹیشن اور اس طرح کی دیگر بہت سی رو بلاکس ہے، پلے اسٹیشن ہے اور کچھ ایسی گیمیں ہیں جو بچوں کو بہت لغویات میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور اس کی زیادہ لت لگ جانا یہ بھی ڈوپامین کی ایک بہت بڑی مثال ہے زیادہ ہو جانے کی۔ اور اسی طرح جو ایڈلٹس ہیں یا آج کل ٹین ایجرز کے اندر نشے کی عادت، نشہ کرنے سے جو ایک چیز دماغ میں ریلیز ہوتی ہے وہ ہے ڈوپامین، اور اگلی دفعہ جو نشہ کرنے والا ہے، جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، وہ اس سے زیادہ نشہ مانگتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈوپامین کے زیادہ ہونے کا نقصان ہے۔ بعض اوقات میں ڈوپامین کی زیادتی سائیکوسس جیسی ذہنی کیفیت سے بھی جڑ جاتی ہے اور ذہن اور دماغ جو ہے وہ مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ڈوپامین جسم کے اندر کم پیدا ہو تب کیا نقصان ہوتے ہیں۔ زیادہ ہونے کے نقصان تو دیکھ لیے کہ زیادہ ہونے سے وہ تمام چیزیں زیادتی کی طرف چلے گی جو کہ ہمارے جسم کو ہم کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، لیکن جب اس کی عادت پڑ گئی وہ چیزیں زیادہ ہوگی۔ اب جب جسم کم ڈوپامین پروڈیوس کر رہا ہے، دماغ میں کم ڈوپامین پروڈیوس ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب انسان کا کسی بھی چیز کے اندر دل نہیں لگے گا۔ اس کو جو پہلے شاید چیزیں اچھی لگتی ہوں، اب جب اس کا ڈوپامین نہیں بن رہا تو اس کا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ وہ اپنی پسند کا کھانا نہیں کھائے گا، اپنے پسند کے کپڑے نہیں پہنے گا، باہر گھومنے پھرنے نہیں جائے گا، اس کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ اگر وہ کام کرتا ہے یا اس کا کام اگر فرض کریں چھوٹ گیا ہے، اس کا نیا کام کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جو ساری موٹیویشن جی جو حوصلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ ڈوپامین کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب موٹیویشن ختم ہو جائے گی تو ذہن میں تھکاوٹ، پریشان، اضطراب، بے چینی، افسردگی اور دلچسپی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عوامل بھی جسم کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ پھر اس کے لیے کنسنٹریشن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ڈوپامین جسم میں بنتا ہے اور اتنا بنتا ہے جتنی جسم کو ضرورت ہے، تو انسان ایک تو وہ کام تو کر ہی رہا ہے جو کہ اس وقت موجودہ حالت میں کر رہا ہے، پھر اس کا نئے کام سیکھنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن اس صورت میں وہ نیا کام نہیں سیکھے گا کیونکہ اس سے کنسنٹریشن کا اس کو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ڈوپامین کم ہونے کی ایک سب سے بڑی ایک ڈرا بیک یہ ہے، ایک نقصان یہ ہے کہ اس کو توجہ نہیں مرکوز کر پاتا، کنسنٹریشن نہیں کسی چیز پہ رہتی، کیونکہ اس کے جسم میں ڈوپامین جو ہے وہ کم بن رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ زیادتی کی صورت میں بھی اور پارکنسن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر کم بن رہا ہے تب بھی پارکنسن بیماری کا جو ہے وہ اس کو لاحق ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ ڈوپامین کو قدرتی طور پر متوازن رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دوائیاں ہی نہیں ہمارے اس تمام علاج میں، ہومیوپیتھک میں، ایلوپیتھی میں، کوئی بھی علاج ہو کام آتی،
انسان کو خود بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ڈوپامین کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ مناسب نیند لیں جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے، روزانہ واک کرنے یا ورزش کرنے کی عادت ڈالیں، اس کے اندر پروٹین سے بھرا خوراک کھائیں جس کے اندر جیسے انڈے ہیں، مچھلی ہے، دودھ ہے، اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال جو کم کر دیں، اور نئے گولز، نئے ہدف طے کریں اور چھوٹی چھوٹی کامیابی پر خود کو سراہیں، اور اپنا ایک گول سیٹ کر کے، ایک ٹائم پیریڈ اور گول سیٹ کر کے اس طرح کر کے آگے چلیں۔ یہ دماغ کو ٹرین کرے گا اور ہمارے جسم میں قدرتی طور پر ڈوپامین جو ہے وہ بنے گا۔ اسی طرح قدرت میں، فطرت میں وقت گزارنا یا کسی شوق میں مصروف رہنا بھی ڈوپامین کو بڑھاتا ہے، اور اس طرح موسیقی سننا اپنے پسند کی، یہ بھی ڈوپامین کو بڑھانے کی جو ہے وہ جسم کے اندر ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ڈوپامین ہمارے جسم کا وہ سگنل ہے جو محنت، خوشی اور کامیابی کے لیے ہمارے جسم کو تیار کر کے اس کو تحریک کرتا ہے کہ ہمارا جسم محنت کرے، خوشی حاصل کرے اور کامیابی حاصل کرے۔ یہی کیمیکل جو ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر حرکت اور مقصد دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ توازن ضروری ہے، زیادہ ڈوپامین بھی اور کم ڈوپامین بھی ہمارے جسم کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہارمون ڈوپامین کے اوپر ویڈیو ہے جو کہ میں نے آپ کو مختصر سی جتنی ہو سکتا تھا بتائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ جو نالج ہے وہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لنک یا میرے پرائیویٹ واٹس ایپ نمبر پر میسیج کر کے اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔